یہ گلگت بلتستان کی جو باسیوں ہے، جو شہری ہے، یہاں رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود دوغرا راج سے آزادی حاصل کی اور کراچی پہنچ کے پاکستان میں شامل ہونے کا درخواست دی، اور وہ آج تک انتظار میں ہیں کہ ہم کب پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ محنت، ان کا یہ جدوجہد، ان کا شہادت کا جواب پاکستان نے دیا کیا؟ پاکستان نے اس جدوجہد کے جواب میں، اس دوغرا راج کی آزادی کے جو انہوں نے خود حاصل کیا، اس کے جواب میں ہم نے دیا کیا؟ پاکستان نے یہاں FCR کا نظام نافذ کیا۔ آپ نے دوغرا سے آزادی حاصل کی تو FCR کا غلامی آپ کے اوپر مسلط کیا گیا، اور یہاں کے عوام آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، جس نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جس نے دوغرا راج کا خاتمہ، یہ شخصی حکمرانی کا نظام کا خاتمہ کیا، اور جو یہاں کے غریب عوام کے لیے، پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کیا تھا۔ اس دن سے لے کے شہید محترمہ بینظیر، ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی، اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا، آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں، اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں، اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں، اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ، اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے، یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا۔ آپ کا صوبہ کے ساتھ ساتھ، انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے، اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا، اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے۔ اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح، لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے۔ ان کو میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں۔ یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے۔ وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو۔ تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں پر ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت، آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے، جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا، حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے، اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں،
पहाड़ का छोटी से लेके दरिया के किनारे। हम ये सिलसिला एक जमहूरी अंदाज में करना चाहेंगे, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ करना चाहेंगे, ताकि ना सिर्फ हम आपको अपने हक मलकियत दिलवा दें, मगर फिर उसका फायदा, उसका मुआशी फायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको तजवीज़ दे सकता हूँ, और तजवीज़ यही दूंगा कि जो आपका ये ज़मीन है जिसके लिए हमने आपको हक मलकियत के हवाले से लेजिस्लेशन भी किया है, अब वो जो काबिल काश ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, वो आपस में आप तकसीम भी करेंगे। जो नाकाबिल काश है वो भी आपका अपना है, आपका पास वो हक मलकियत होगा। अब उस ज़मीन के साथ आपने क्या करना है वो आपकी मर्जी। मैं तो तजवीज़ ही दे सकता हूँ, और तजवीज़ एक ये तजवीज़ है कि जो काबिल काश ज़मीन है, जब वो काबिल काश ज़मीन और काबिल तकसीम ज़मीन का तकसीम हो जाए, तो मेरा तजवीज़ ये होगा कि आप कलेक्टिव्स बनाएं, फार्मिंग कलेक्टिव्स बनाएं, और छोटे छोटे जो हमारे ज़मींदार हैं वो मिलके फार्मिंग कलेक्टिव बना के मिलके आपके पास कलेक्टिव पावर होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगा, कलेक्टिव खरीदने का पावर होगा। आपके इनपुट्स पे, अपने लोन्स पे, अपने कर्जों पे आपको एक मुआशी मौका मिलेगा कि ज़राए आमदनी का आप मॉडर्न इंट्रोडक्शन करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन करके उसका फ़ायदा लो। जो नाकाबिल काश ज़मीन है या जो काबिल काश ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, अगर आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बड़े स्केल पे फार्मिंग कर सकते हैं। आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो भी मंसूबा ला कर आना चाहते हैं आप इन्हीं ज़मीन पे लेकर आ सकते हैं, ताकि जब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब हो तो उसका फ़ायदा, उसका मुनाफा आपके जेब में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जेब में पहुंचे। या आपने ये कलेक्टिव भी नहीं करना है, आपने पीपीपी नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अपना ज़मीन है, आप खुद फैसला करें कि आपने इस ज़मीन के साथ क्या करना। और आखिरी जो हमारे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, उनको हक़े रोज़गार दिलवाना है। मुआशी मुश्किलात आपके सामने हैं, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे हमारा CM साहब ने उस पर कुछ बात भी किया है, मगर हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम ये जाने, पहचाने, ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम रोज़गार के मौके यहाँ के नौजवानों को फराहम करें। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए ऐसे मुआशी माहौल बनाया जाए कि यहाँ के अवाम को उनके हक़े रोज़गार मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमारा वज़ीर आला साहब ने आज ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हम रोज़गार मेरिट पे देंगे। सबसे ज्यादा मेरिट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मेरिट के हक पे कोई डाका मारे। मैं आप सबका, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मेरे कारकुनों के, मेरे पार्टी वर्कर्स के, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, और उसके बाद अपना पूरा तावन का, अपना पूरा सपोर्ट का ना सिर्फ वादा किया, यकीनी तौर पे, अमली तौर पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हमारा CM के उम्मीदवार को वोट देने के लिए ऑब्वियसली पहले दिन के से तैयार थे, लेकिन दूसरा दिन पे जो है मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट भी तस्लीम किया, हमें सपोर्ट भी किया,
اور میں میرے مسلم لیگ کے ساتھی کو، مسلم لیگ کے دوستوں کو، وزیر اعظم کو خاص طور پہ، لیکن ان کو اوبیسلی جو مقامی ٹیم ہے جو ان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں اور آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی مل کے اس خطے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں مسلم لیگ نواز کے بعد جو یہاں کے انڈیپینڈنٹ امیدوار اور پھر جو آئی پی پی کے جماعت وفاق میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور ہمارا اس پورے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت سازی میں شامل ہے. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے اس صوبے کے، اس خطے کے عوام کی خدمت کریں گے. جو یہاں ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم مل کے کریں گے، جو وفاق میں ہم نے کام مل کے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کریں گے. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہم ایک نیا سیاسی مثال قائم کریں. پاکستان میں سیاست ایک گاڑی بن چکا ہے. پاکستان میں سیاست لڑائی جھگڑا کیا دشمنی کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے گلگت بلتستان کے ووٹر نے، گلگت بلتستان کے شہریوں نے بہت سارے متس توڑے ہیں اس الیکشن میں، ہمارا حکومت کا ارادہ ہوگا کہ جو پاکستان میں سیاست بدنام ہوا ہے وہ مت انشاءاللہ تعالی یہاں گلگت بلتستان میں ہم توڑیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے محنت کریں گے. جو یہاں سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے حکومت کے حوالے سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا ایک نیک نیتی کے ساتھ اور پورے محنت کے ساتھ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کام کریں. جو وفاقی سطح پہ ہمیں وفاقی حکومت سے مدد چاہیے، میں اپنے آئی پی پی کے دوستوں سے اور مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وفاق میں ایشوز ہم مل کے اٹھائیں گے اور مل کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اپنے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور آخر اسی کانٹیکس میں ساتھ جو ایم ڈبلیو ایم کے اور تحریک انصاف کے سپورٹڈ امیدوار ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی میرا چیف منسٹر امجد ایڈوکیٹ صاحب کی بلا مقابلہ تاریخی انتخابات میں ان کا بھی کردار تھا اور ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور میں ان کو جو جماعتیں، جو سیاستدان، یہ الیکشن شاید اس میں آپ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہو سکے، لیکن یہ حکومت کسی ایک جماعت کا حکومت نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے وہ الیکشن جیتنے والے کے لیے کا حکومت بھی ہے اور الیکشن ہارنے والے کے حکومت بھی ہے. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امجد ایڈوکیٹ کے نظر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، نہ مسلم لیگ نون کا کارکن، نہ آئی پی پی کے کارکن، نہ تحریک انصاف کے کارکن، نہ ایم ڈبلیو ایم کے کارکن کو کوئی ہم یہ فرق محسوس ہونے دیں گے. آپ سب گلگت بلتستان کے شہری ہیں. آپ کا خیال رکھنا، اپنا دکھ درد میں شامل ہونا، آپ کا آواز بننا، آپ کے لیے جدوجہد کرنا اب میرا اور امجد ایڈوکیٹ صاحب اور ان کا جو ٹیم آنے والا ہے ان کا ذمہ داری ہوگا. آپ دعا کریں کہ ہم اس جدوجہد میں، اس محنت میں کامیاب ہو. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کا اس اناؤنسمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں کہ سردیوں سے پہلے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں ہم لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے. ملک بھر میں جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد جو سیاست کی نرسریز ہے، جو آنے والے نسلوں اور آنے والے جنریشن کے سیاسی قائدین ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اسی لوکل باڈی الیکشنز میں سامنے آئیں گے. اور ہم خود یہ اونس لیتے ہیں کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ سردیوں سے پہلے ہم یہ الیکشنز کروائیں.
جو گلگت بلتستان میں آپ کا منشور ہے وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے. جو میرا منشور ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا آپ سے بات کیا ہے. میں ایک تو اور پوائنٹس کا ذکر کر کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. جو اس علاقہ کا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ہم اس دن کو ان آفیسرز کو اور ان سپاہیوں کو سلام پیش کرنا چاہیں گے کہ دنیا کا ٹفسٹ بارڈر کو مین کرتے ہوئے کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو بارڈرز ہے یہ دنیا کا سب سے اونچی، سب سے زیادہ جو موسم خراب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہارڈ ایریاز ہیں وہ گلگت بلتستان کے کشمیر کے بارڈرز ہیں، جہاں بھارت کا فوج ایک طرف تو پاکستان کی فوج دوسری طرف. اور اس فوج نے، ان سپاہیوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کے عوام کا تحفظ کیا ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان علاقے میں رہنے والے عوام ان کا یہ قربانیوں کا قدر بھی کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام اس بات کا فخر کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر کی جو سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ یہاں آ کے ہمارا دفاع کرتے ہیں، اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا میزبانی کریں. جو بھی ان کے مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پہلا پرائیورٹی پہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور ہمارا حکومت ان کا مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بھارت کو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمارا آپس میں تو سیاست چلتا رہے گا، آپس میں اختلاف تو چلتا رہے گا، لیکن جو آپ کے خلاف ہمارا عزم ہے، جو ہماری حقوق کی جدوجہد ہے، اس میں تمام پاکستانی، تمام گلگت بلتستان کے شہری، تمام آزاد کشمیر کے شہری ایک ہے. اور ہم صاف مودی سرکار کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جنگ میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، اس ملک نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دلوائی. یہ عبرتناک شکست آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے. اسرائیل میں ایران کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا. پہلے انہوں نے حملہ کیا، جب ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی کہ اندرونی سیاست میں مداخلت کر کے ایران میں رہنے والے لوگوں کو ورگلائے، اپنا سیاستدانوں، اپنا قائدین اپنے ملک کے خلاف ان کو ورگلائے تاکہ وہ اس رژیم کو ٹاپل کرے، وہ اپنا رژیم کے خلاف بغاوت کرے. اسرائیل کا سازش ناکام ہوا، اور میں آج گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سازش ناکام ہوگا. پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اور جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے شہریوں کو کہ انہوں نے ملٹری سطح پہ اسرائیل کو شکست دلوایا، پھر جو ان کا ملک کے اندر جو ان کے ملک کی اندرونی سازش میں مداخلت کر کے اسرائیل سازش کر رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے عوام کو جنہوں نے اس سازش کو بھی ناکام کروایا
اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی جو پاکستان کی اندر بھارت مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اس سازش کو ناکام کروائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جب آپ نے ملٹری سطح پہ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا، تو اب وہ انڈس کو، سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو مرسو سندھ نہ دیسو ہمارا نعرہ ہے پورا ملک کے لیے، اور مرسو مرسو سندھو نہ دیسو، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سندھ کا معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہیں اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے۔ اور آخر میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، جو گلگت بلتستان میں میرا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا جو سیاسی جدوجہد اور جس انداز سے گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آواز اور اپنے سیاسی جدوجہد نسل در نسل لڑ کے پہلے اختیار کا نظام کا خاتمہ کا حاصل کیا، پھر سیاسی نظام کا بندوبست کیا، پھر انتظامی کے نظام کا بندوبست کیا، اور اب ایک نیا آغاز ہوا ہے ہمارا جدوجہد کہ ہم حق حاکمیت، آئینی حقوق کی صورت میں لیں۔ تو اب ایک نیا نسل کشمیر میں بھی بس رہا ہے، ایک نیا نسل کشمیر میں اپنے حقوق کے جدوجہد لڑنا چاہتے ہیں، اور جو سازشی عناصر ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، وہ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ان کو ورگلا کے ایک غلط سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، کشمیر کے عوام کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا جو 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ہم اس ساتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کشمیر جا رہا ہوں، میرا منشور ہوگا کہ آنے والے نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 1947 سے چلا رہے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ رویہ، وہ سٹیٹس کو اب 2026 میں نہیں چل سکتا۔ اب نیا نسل نے اپنا نیا سوچ سامنے لے کر آنا ہے۔ کسی ایک کشمیری، کسی ایک گلگت بلتستان کا شہری اور کسی ایک پاکستان کا شہری عالمی سطح کا کشمیر کے جدوجہد پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارا عالمی جدوجہد کو برقرار رکھتے ہوئے، پورا تحفظ دلواتے ہوئے، یہ بات کرنا تو ہمارا اور آپ کا اور ہر شہری کا حق ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے، کشمیر کا جدوجہد کو تحفظ دلواتے ہوئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم عبوری طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو مزید حق حاکمیت دلوا دے، مزید حق ملکیت دلوا دے، ان کی امیدوں کے مطابق حق روزگار دلوا دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے راستہ دکھایا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیاسی سفر آزاد کشمیر میں بھی یہ پیغام اور یہ منشور لے کے جائیں گے
اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا سیاسی حقوق استعمال کریں. آپ کا سیاسی ہتھیار اپنا ووٹ ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. آپ حصہ لو، انتخابات میں شامل ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، دوسرے جماعت اپنے منشور لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس فیصلہ کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک جوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کنونشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا رکھا جائے، جہاں ہم اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اپنا منشور، اپنا نظریہ پیش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبوری طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا. اب اس کا شکل کیا ہوگا، اب کیسے، کیا عبوری نام دیں گے، وہ ہم مل کے فیصلہ کریں، لیکن آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے. یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا، اور میں گلگت بلتستان میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ عبوری کہہ دے، بھلے آپ ان کو ایم این اے کا نام نہ دے، آپ ان کو سفیر کا نام دے، مگر ساتھ بٹھائے میرے. میں چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کا ایم این اے کے ساتھ ساتھ مظفر آباد اور گلگت کا ایم این اے سفیر کے نام پہ، عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری مکمل نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہو. عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری اور عالمی سطح کا جدوجہد مکمل نہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے، آزاد کشمیر کے نمائندے وفاقی حکومت کا حصہ بنے. چلے عبوری پہ سفیر کی حیثیت میں، مگر ان کا آواز پارلیمان میں، سینٹ میں اور کیبنٹ میں کیوں نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام نہ صرف سیاسی طور پہ، نہ صرف آئینی طور پہ، مگر معاشی طور پہ ان کا آواز سنا جائے. آپ عبوری طور پہ صحیح، لیکن عبوری طور پہ اور ان کے سفیر کے نام پہ تو نیشنل فائنانس کمیشن میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ اب نیا نسل کا جدوجہد ہے، اور یہ نیا نسل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کی سیاست کے دائرے میں رہ کے یہ جدوجہد ہم اس پہ ہم محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. ہم حق حاکمیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کرے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کرے. اس کا جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے جو میں نے نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں. کب تک چلے گا کہ آزاد کشمیر کے حکومت سازی میں، آزاد کشمیر کے فیصلوں میں پنجاب حکومت، صوبائی سندھ کا حکومت، پختونخوا کا حکومت کا اتنا بھاری آواز ہو؟ میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ پنجاب اپنے صوبہ سندھ کے فیصلے کرے، ویسے ہی جیسے صوبہ پنجاب برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ سندھ ان کا صوبے کے فیصلے کرے، اور اسی انداز میں گلگت بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا. تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ ہاں، میرا ایک تجویز ہے، مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا، مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے. حق حاکمیت کے ساتھ حق ملکیت کا دعویٰ، جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے دریا کے کنارہ حق ملکیت آپ کا، ویسے ہی ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی کے لیے جو موقف ہے
वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मेरा मंशूर का हिस्सा है, मेरा दावा है कश्मीर के अवाम का कि पहाड़ का चोटी से लेके आपका दरिया के किनारे तक हक मलकियत हमें कश्मीर के अवाम को दिलवाना पड़ेगा। जो आजकल कश्मीर के अवाम के लिए हमने हक हाकमियत के बारे में जो नारा उठाया है, वो हक मलकियत के बगैर पूरा नहीं हो सकते। जो सियासी जमातें सबसे ज्यादा फिक्रमंद है मुहाजिरीन के हकूक के हवाले से, मुहाजिरीन के नुमाइंदगी के हवाले से, मुहाजिरीन के वोट के हवाले से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनका नुमाइंदगी का हक, उनका वोट के हक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं, मगर कश्मीर का हक हाकमियत पे भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं। साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जो इतना जोर से कश्मीर के मुहाजिरीन के पॉइंट्स उठाते हैं, जरा याद रखे कि आज तक जो कश्मीर के वैली में मुहाजिरीन बसते हैं, जो 1947 के बाद ये सफर इन्होंने तय करके हमारे ये आजाद कश्मीर के खित्ते में शामिल हुए, वो आज तक अपने हक मलकियत के इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको हक हाकमियत में दिलवाएगी, और हक हाकमियत होगा, हक मलकियत होगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, कश्मीर के अवाम खुद ब खुद अपना हक रोजगार का बंदोबस्त कर सकेंगे। ये पाकिस्तान का मईशत का अगर कोई नूर किसी इलाकों को मैं कह सकता हूं तो वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। आपको मैं हक हाकमियत दिलवाऊं, आपको मैं हक मलकियत दिलवाऊं, आप ना सिर्फ अपने हक रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के हक रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी अंदाज में और जमहूरी अंदाज में सियासत के दायरे में रह के, इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामान के अंदर रह के जदोजहद किया है। आज भी मैं समझता हूं कि अगर हमने मोदी का साजिश को नाकाम करना है तो हमने अपने अवाम के साथ जोड़ के जदोजहद करके जो काम मुल्क के अंदर करना है वो मिलके करना है, जो काम मुल्क के बाहर करना है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के जियालों, गिलगित बल्तिस्तान के जियालियों के शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मैं आज कह सकता हूं, आपकी वजह से, आपकी खून पे ही सीने की मेहनत की वजह से मैं आज कह सकता हूं कि पांचों सूबों की जंजीर। इसी के साथ ही आज पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तों पर समझौता नहीं करेंगे। कहा गया कि पाक फौज ने भारत को जंग में बरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जानी की जानिब से खिताब किया गया है। कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। भारत अब इसराइल मॉडल अपना रहा है। गिलगित में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि मोदी की तमाम साजिशों का इल्म है, उनको नाकाम बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मोदी की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से खिताब किया गया। कहा कि भारत को जंग में शिकस्त हजम नहीं हो रही, इसलिए भारत ओछे हथकंडे अपनाता है, जबकि सिंतास माहदे के मामले पर भी भारत को नाकामी का सामना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से खिताब में ये वाज़ेह किया गया है, जंग लड़ने को भी तैयार है, अपने पानी पर समझौता किसी सूरत नहीं करेंगे, पानी पर समझौता नहीं होगा, जबकि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से खिताब किया गया। कहा गया कि मोदी की अफगानिस्तान के ज़रिए की जाने वाली साजिशों को नाकाम बनाएंगे, वो नाकाम होगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट हमारे कंधों पर है।